چلو جناب مسٹر عمران السلام علیکم۔ جی السلام علیکم اللہ عاری صاحب۔ علیکم جی السلام بھائی، السلام کہاں سے علیکم۔ کال فرمایا آپ نے؟ جی لکھنؤ انڈیا سے کال فرمایا ہے۔ لکھنؤ سے کال فرمایا، خیریت سے ہیں آپ بھائی؟ جی الحمدللہ، آپ کی خیریت نیک چاہتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے جناب، حکم کریں بھائی۔ جی اللہ عاری صاحب، ہم آپ کو 4 سالوں سے سن رہے ہیں لگاتار۔ اچھی بات۔ جی جی تو سر جی، بہت سی ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے، ہوں، لیکن 2-3 سوال ہمارے جو ہے سر جی ہیں، اور ہمیں جی امید ہے کہ آپ اس کا بہتر جواب دے دیں گے۔ سر جی معذرت چاہتے ہیں اگر کوئی گستاخی ہم سے بولنے میں ہو جائے سر جی۔ نہیں گستاخی نہیں کر رہے نا بھائی۔ سر جی ہم گستاخی نہیں کرنا چاہتے ہیں، کچھ ہمارے سوال ہیں اسے، کوئی بات اگر نہیں، آپ اجازت دیں تو۔ بسم اللہ۔ سر جی ہم آپ کی ویڈیو سنتے ہیں لگ بھگ 4 سالوں سے، جی جی اور اس سے پہلے جو ہے شیعہ جو عالم ہیں جیسے کہ علامہ آصف رضا علوی صاحب، اور جو شہید کر دیے گئے علامہ ناصر عباس صاحب پاکستان کے، جی، تو ان کی ایک دو باتیں ہوتی تھیں سر جی، ہم سنتے تھے، اس کے بعد میں ہم نے آپ کو سننا شروع کیا۔ کیوں اگر بھائی؟ ہم اپنے دوستوں میں کہیں کہیں ان ہیلو کو کیوں چھوڑ دیا بھائی؟ سر جی، ہم آپ کی جب باتیں سنتے ہیں ان سے تو کیوں ہمیں بے پتہ وفائی کی چلتا ہے ہے کہ بھائی؟ حق۔ شہنشاہ کو نہیں سنتے؟ مسٹر شہنشاہ۔ جی شہنشاہ حسین نقوی صاحب کو بھی سنا ہم نے ہے۔ ہاں، ان کو کتنا، ان کو زیادہ نہیں سنتے سر جی یا زیادہ سنتے نہیں نہیں ہیں؟ سر جی، اب تو فی الحال جب بھی ہم یوٹیوب کھولتے ہیں یا فیس بک تو کھولتے ہیں تو آپ ہی کا ویڈیو دیکھتے ہیں سر جی۔ چلیں بھائی، ٹھیک ہے، تھینک یو سر۔ سر جی ہم دین حق کے اہل بیت السلام کی طرف ہم آنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم 2-3 سوال کر لیں آپ سے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ سر جی ہم اگر دوستوں میں اپنے بیٹھتے ہیں، اگر کچھ ہم بات چھیڑتے ہیں مولا علیہ السلام کی، اگر ہم کوئی تعریف کرتے ہیں ہوں، تو وہ ہم سے یہی کہتے ہیں کہ تم شیعوں کا بیان سنتے ہو کہ جنہوں نے غداری کی تھی، تو ہم نے کہا، ہم کہتے ہیں کہ غداری انہوں نے نہیں کی تھی۔ ہوں، مولا حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تم میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے جو ہے دوش نبی پہ مجھے سوار دیکھا تھا ہوں، اور حسین و منی کی حدیث سنی تھی، تو کہتے جی جی، نہیں کہ انہوں نے کوفہ میں دھوکہ دیا تھا۔ ہوں۔ تو سر جی اس مسئلے پہ ہمارے پاس میں کوئی جواب نہیں رہتا، معذرت چاہتے ہیں اگر آپ کو کوئی یہ بات لگی ہماری سچی۔ تو کوفہ والوں نے دیا ہے نا بھائی، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ جی جی نہیں، کہتے ہیں کہ یہ شیعان علی میں سے تھے وہاں پہ، تو اس میں سے ایک علامہ آصف رضا علوی صاحب ہیں، تو وہ بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا صرف ایک بوڑھی عورت نے جو ہے جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کے لیے دروازہ کھولا تھا، باقی سب کے ہوں، دروازے بند تھے۔ ہوں، صحیح۔ جی دیکھیں یہ جو تاریخ میں لکھا گیا کہ اہل عراق شیعہ تھے، وہ اس معنی میں شیعہ نہیں تھے کہ وہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو بالنص امام مانتے تھے۔ وہ شیعہ اس لیے کہلاتے تھے کہ وہ عثمان کے مخالف تھے، بنی امیہ کے مخالف تھے۔ اس زمانے میں ایک اصطلاح تھا، شیعوں عثمان کا شیعہ، یعنی جو اہل شام تھے وہ عثمان کا شیعہ کہلاتے تھے۔ اب یہ اصطلاح ختم ہو چکا ہے، اب کوئی عثمان کا شیعہ نہیں کہا جاتا، لیکن اس زمانے میں یہ اصطلاح تھا عثمان کا شیعہ۔ عثمان کا شیعہ کون تھا؟ یعنی بنی امیہ کو ماننے والے وہ لوگ جو پہلی بات ہے کہ عثمان کی خلافت، عثمان کے دور میں عثمان کے حق میں تھے، اور ایک وہ تھے کہ عثمان کے مخالف تھے، یعنی ان لوگوں نے جو عثمان کے خلاف بغاوت کی اور عثمان کو مدینے میں قتل کیا، ٹھیک ہے نا، ان کے مقابلے میں عثمان کے جو سپورٹر تھے وہ عثمان کے شیعہ کہلاتے تھے۔ یہی لوگ جنہوں نے عثمان کو قتل کیا، ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے، اور جن لوگوں نے عثمان کو قتل نہیں کیا ان کی ایک بڑی تعداد نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے بیعت کی ان لوگوں نے بعد میں، ٹھیک ہے نا، اور یہ عراق میں رہتے تھے، ان کی اکثریت عراق میں تھے، کوفے میں تھے۔ یہ لوگ اس طرح یہ کہلاتے تو تھے کہ شیعہ اہل بیت علیہ السلام، یعنی اہل بیت علیہ السلام کی پارٹی، لیکن اس طرح نہیں تھے کہ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلیفہ مانتے تھے بالنص، امام حسن امام حسین علیہ السلام کو خلیفہ بالنص مانتے تھے، نہیں، یہ محبت کا اظہار کرتے تھے اور عثمان کے مخالف تھے، معاویہ کے یہ مخالف تھے، سمجھ میں آ رہی، بنی امیہ کے مخالف تھے۔
علی علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ مانتے تھے، ابو بکر عمر کو بھی افضل مانتے تھے، خلیفہ مانتے تھے. تو ان لوگوں کو اس زمانے میں شیعہ کہا جاتا تھا، اور ان لوگوں نے غداری کی امام حسین علیہ السلام سے. البتہ جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی ہے کوفہ آنے کی، اس میں ایک بہت بڑی تعداد خود بنی امیہ کیا. بنی امیہ کے اکابر اس زمانے میں کوفہ میں رہتے تھے، انہوں نے بھی دعوت دی تھی. تو بنی امیہ نے بھی دعوت دیا، کوفے والوں نے بھی دعوت دی ہے. کوفے والوں میں ایک بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی، اکثریت انہی کی ہے جو شیعہ کہلاتے تھے. لیکن وہ شیعہ مثلا ایک شخص ہے نا، آپ کا نام ہے کیا، عمران ہے نا، ٹھیک ہے نا بھائی، جی جی آپ کرکٹ کا آل راؤنڈر ہیں بھائی، نہیں سر، پاکستانی ٹیم کے آپ نہیں سر، کپتان رہ چکے ہیں، نہیں سر، پاکستان کے وزیر اعظم آپ رہ چکے ہیں. نہیں سر، وہ اور عمران ہے بھائی، وہ اور ایک دوسرا عمران ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اور عمران ہے. آپ کا نام ایک ہے لیکن آپ ایک اور عمران ہے لکھنؤ والے، وہ دوسرا ایک عمران ہے، عمران خان نیازی پٹھان، جو ہاف پنجابی جی آپ سمجھ پٹھان گیا بنا سر ہے نا. جی، ہاں، تو یہ جو شیعہ جی کہا سمجھ جاتا گیا ہے سر، بھائی، یہ سب شیعہ جو ہیں، ہاں اس زمانے میں شیعوں کا جو اصطلاح ہے، شیعوں کا جو اصطلاح ہے، سب اس طرح نہیں تھا کہ جو بھی شیعہ ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کو بالنص امام مانتا ہے. وہ بہت سارے مولا ہیں علی جو کو بھی ابو بکر، مانتے تھے اور آپ سن لو نا، اب ابو بکر عمر کو خلیفہ برحق مانتے تھے، اور عثمان کے مخالف تھے، معاویہ شام والوں کے مخالف تھے. علی علیہ السلام کو خلیفہ برحق مانتے تھے اس لیے کہ بیعت ہوئی ہے ان سے، نہ یہ کہ اس لیے کہ وہ بیٹھ، بننا منصوص ہے. اچھا، جس کو شیعہ کہا جاتا تھا، اس کے مقابلے میں شیعہ عثمان تھے جو شام والے بنی امیہ والے تھے. اچھا، اب ایک اور بھی کیٹیگوری ہے، ان کو بھی شیعہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں، وہ تھے جو اہل بیت علیہ السلام کو بالنص امام مانتے تھے. ٹھیک ہے نا، وہ خواص شیعہ تھے، وہ بہت قلیل تعداد میں تھے، وہ لوگ کم تھے، جو ہماری طرح اہل بیت علیہ السلام کو امام مانتے ہیں، معصوم مانتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانشین مانتے ہیں، اور ابو بکر عمر کو غاصب مانتے تھے، وہ کم تھے. ان لوگوں نے غداری نہیں کیا ہے. غداری کن لوگوں نے کیا ہے؟ عراق والے، جو در حقیقت عمری تھے، اہل سنت تھے، اور شیعہ کہلاتے تھے. ایک اصطلاح، صرف ایک اصطلاح کے طور پر. ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کی خدمت میں کچھ دلائل پیش کرتا ہوں. جی جی یہ کتاب ہے تہذیب التہذیب للحافظ ابن حجر الاسقلانی، جزء اول، چاپ حیدرآباد دکن، سنہ 1325 میں حیدرآباد دکن میں چھپی ہے. یہاں پر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94 میں فرماتے ہیں: فالتشیع فی عرف المتقدمین هو اعتقاد تفضیل علی علی عثمان، وأن علی علیہ السلام كان مصیبا فی حروبه، وإن مخالفه مخطئ مع تقدیم الشیخین وتفضیلهما. تشیع متقدمین کے عرف میں یہ تھا کہ علی علیہ السلام عثمان سے بہتر ہیں، اور علی علیہ السلام اپنے جنگوں میں حق پہ تھے، اور ان کے مخالف خطا پر تھے، یعنی معاویہ وغیرہ خطا پر تھے. مع تقدیم الشیخین وتفضیلہما، شیخین حق پر ہیں، ان کی خلافت بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تشیع جو ہے ایک کیا ہے، ایک مشترک اسم، اشتراک اسمی ہے. جیسے آپ کا نام عمران ہے، ٹھیک ہے نا، آپ پاکستان کے وزیر، آپ پاکستانی ہی نہیں، آپ ہندوستانی ہیں، آپ کہاں جی اور دوسرا عمران کہاں، ٹھیک ہے نا، اس طرح. ٹھیک ہے. اوکے میرے بھائی. جی ہیلو، جی 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 سر جی، ایک اور سوال پوچھ سکتے ہیں آپ سے؟ نہیں سر، آپ شیعہ ہیں نا، آپ شیعہ، یہ غیر شیعوں کا پروگرام، آپ شیعہ ادھر آئے. سر جی ہم آپ سننی، شیعہ، ہم سننی ہے سر جی، شیعہ اچھی نہیں بات ہے. ہے، دوسرا ہم سوال شیعہ کیا ہے؟ ہونا دوسرا چاہتے تھے. سوال پوچھ لیں، دوسرا سوال. سر جی ہم حافظ قرآن ہیں، ہوں ہم نے دیوبندی مدرسے سے جو ہے فراغت کی تھی، لیکن ہم نے دور نہیں کیا تھا، کچھ ایسے حالات آ گئے تھے کیونکہ ہمارے ماں باپ بھی نہیں ہیں، ہوں اور خیر کچھ پریشانیاں آ گئی تھی، تو ہم جو ہے کچھ بگڑ بھی گئے سر جی. تو ہم نے دہرانا بھول گئے تھے. تو دراصل ہمیں اس وقت قرآن شریف یاد بھی نہیں ہے، اور ہمارے ہوں. میں عالم لوگ کہتے ہیں کہ جو قرآن شریف یاد کر کے بھول جاتا ہے تو قیامت کے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا یا خنزیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا. تو اس حوالے سے سر جی اگر آپ اہل کے پاس بیت میں علیہ قرآن و السلام کے حدیث کی کوئی احادیث میں بات میں ہو. نے یہ نہیں دیکھا کہ اندھا یا بہرا ہو جائے، یہ ندامت ہوگی. اہل بیت جی علیہ السلام کے حدیث میں ہے کہ اس کو پشیمانی ہوگی، ندامت ہوگی، حسرت ہوگا، جو قرآن بھول چکا ہے. ٹھیک ہے نا، جی حفظ کر کے سر جی بھول چکا ہے جو. وہ حفظ کر کے بھول چکا ہے. جی، جی قیامت کے دن افسوس ہوگا، پشیمانی ہوگی.
اب خنزیر کے شکل میں اٹھایا جائے گا یا اندھا ہو، وہ میں نے نہیں دیکھا کسی شیعہ حدیث میں. شیعہ حدیث میں یہ ہے کہ وہ ندامت ہوگا، حسرت ہوگا اس کو بہت بڑی. جی ہاں. جی سر جی، آخری ہماری حسرت تھی اگر آپ ہمیں کلمہ پڑھا دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علیا امیر المؤمنین واشہد ان علیا امیر المومنین وامام المتقین وامام المتقین خلیفۃ اللہ خلیفۃ اللہ وخلیفۃ رسولہ وخلیفۃ رسولہ ووصیہ بلا فصل ووصیہ بلا فصل واشہد ان فاطمۃ الزہراء واشہد ان فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین سیدۃ نساء العالمین واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان الحسن والحسین وعلی بن الحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وعلی بن موسى ومحمد بن علي ومحمد بن علی وعلي بن محمد وعلی بن محمد والحسن بن علي والحسن بن علی والإمام المهدي والامام المہدی ابن الحسن الزكي ابن الحسن الزکی حجج الله حجج اللہ وخلفاء الله وخلفاء اللہ وخلفاء رسوله وخلفاء رسولہ وأوصياؤه وأوصياؤه وأئمة الهدى وأئمة الهدى بهم أتولى بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ ومن أعدائهم أتبرأ إلى الله. إلى الله. آج سے میں 14 معصومین علیہم السلام کا آج سے میں 14 معصومین علیہ السلام کا 12 ائمہ علیہم السلام کا 12 ائمہ علیہم السلام کا پنجتن پاک علیہم السلام کا پنجتن پاک علیہم السلام کا محمد و آل محمد علیہم السلام کا محمد و آل محمد علیہم السلام کا علی و آل علی علیہم السلام کا علی و آل علیہم السلام کا غلام ابن غلام ابن غلام ہوں. غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ان کی اطاعت اور ان کی نصرت اور ان سے محبت میرا دین ہے. ان کی اطاعت و ان کی نصرت اور ان کی محبت میرا دین ہے. ان کے دشمنوں پر بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. ان کے دشمنوں پر بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. ان کے قاتلین پر اور ان کے منکرین پر بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. ان کے قاتلین پر اور ان کے نامنکرین پر بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. مرجعیت ولایت فقیہ پہ لعنت بھیجتا ہوں. مرجعیت ولایت فقیہ پہ بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی. ویلکم ٹو دا ہاؤس آف زہرا سلام اللہ علیہ. اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں خوش آمدید. جی السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ.